في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے دور کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پر چند پریشانیوں سے دور چار کرتے ہیں، تاکہ یہ بندے آخرت کی بڑی اور لمبی پریشانیوں سے بچنے کی وہ تدابیر اختیار کر سکیں جو میرے احکامات اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چند ایسے اشخاص کا ذکر کریں گے جن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، بے بس انسان کی دعا۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت خدا انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عین اسی وقت یہ اس ذات کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اس لمحے بھرپور کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت کو خدا کی ناشکری میں ضائع کرنے کے بجائے دعائیں مانگنے میں خرچ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو بے کس و بے بس انسان کی دعا کو قبول اور اس حالات کی سختی کو دور فرماتا ہے۔ نمبر 2، مریض کی دعا۔ انسان کی زندگی میں کبھی صحت غالب رہتی ہے اور کبھی مرض غلبہ پا لیتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مرض اس کے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر مرض آ بھی جائے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے انسان کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ علاج کے ساتھ دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض جب تک حالات مرض میں رہتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور عیادت کے لیے آنے والوں کو بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ انسان کا جسم راحت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن حالات سفر میں اسے صعوبت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم کا کرم دیکھیے کہ انسان پر سفر کی ہلکی سے پریشانی آتی ہے تو اللہ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ہم لوگ آئے دن سفر کرتے ہیں، افسوس کے سفر میں غیر شرعی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھنا، بالخصوص خواتین جب سفر کرتی ہیں تو دوسروں کے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مسافر کی دعا ہے۔ نمبر 4، باپ کی دعا۔ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ جسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ والدین پر اولاد کی بنیادی حقوق ہیں، لیکن اللہ کریم کا کرم دیکھے کہ اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔
نمبر 5، انصاف کرنے والے حاکم کی دعا، جس کو کسی قوم پر حاکم بنا دیا جائے تو اس قوم کو انصاف فراہم کرنا حاکم کی ذمہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جرائم کی کثرت اور مجرموں کا طاقتور ہونا ایک ضمنی حقیقت ہے۔ ایسے میں انصاف کی فراہمی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل مرحلے سے گزارتا ہے تو اس کو دنیا میں یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ نمبر 6، ذکر کرنے والے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے پناہ فضائل و مناقب اور اس کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ ایسا شخص جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ مستجاب الدعوات بننے کا نسخہ اکثیر ہے۔ نمبر 7، میدان جہاد میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے جذبہ سرفروشی کے ساتھ سربا کف و سپاہی مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ ان مشکلات پر اللہ تعالیٰ پر یہ انعام فرماتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ رحمان ہیں، ان کو اللہ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول عطا فرماتا ہے۔ روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب بھوک پیاس اور جائز جنسی تعلقات سے رکنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن اس بندے پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں یہ انعام عطا فرماتا ہے، ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 9، جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے اس میں یہ شعبہ بھی نہیں ہوتا کہ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین۔